السلام علیکم ناظرین، مشہور ضرب المثل جنگل کا راج، اس سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اسی طرح یاغستان بھی ایک لفظ ہے جو اس ضرب المثل سے بالکل مشابہ ہے۔ جنگل کا راز یا یاغستان ایک ایسی ریاست کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں قانون ناپید ہو اور جہاں جزا و سزا کا تصور نہ ہو۔ ناظرین، لا قانونیت کوئی نئی اصطلاح تو ہے نہیں، اس کا تصور ازل سے موجود ہے، لیکن 21ویں صدی کی اس نام نہاد مہذب دنیا میں جب اس کا پرچار دنیا کا سب سے زیادہ غیر مہذب ملک امریکہ کرتا ہے تو انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا امریکہ کیسے غیر مہذب ہو سکتا ہے؟ یہ تو علم کا مرکز ہے۔ جمہوریت امریکہ کے بغیر نامکمل ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں یہاں ہیں، دنیا کے بہترین دماغ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دوسرا نام امریکہ ہے۔ نہ امریکہ کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی درست نہیں۔ لیکن ناظرین، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ اتنا بھیانک ہے جس سے شیطان بھی شرما جائے۔ جی ہاں، یہی امریکہ جو دنیا کو قانون کا درس دیتا ہے، دنیا کے کسی بھی قانون کو نہیں مانتا۔ خون پینا اور بہانا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے امریکہ نے جتنی تباہی پھیلائی ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی ہو یا ڈکٹیٹرز کی سرپرستی، عوامی حکومتوں کا تختہ الٹنا ہو یا ملکوں کو تہس نہس کرنا یا ایسا ہی کچھ اور، منافقت میں اس روئے زمین پر امریکہ کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ بین الاقوامی معاہدے امریکہ کے نزدیک کسی ردی کے کاغذ کے برابر بھی نہیں، جس کی تازہ ترین مثال غرب اردن اور مشرقی یروشلم ہے، جہاں صہیونی ریاست غیر قانونی طور پر نہ صرف قابض ہے بلکہ نئی بستیاں بسانے کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ یہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ اوسلو معاہدے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سابقہ موقف کی بھی نفی ہے، جس کا موقف اس معاملے پر گزشتہ نصف صدی سے بین الاقوامی برادری سے ہم آہنگ تھا۔ بین الاقوامی برادری کے نزدیک بھی اسرائیل کا اپنے شہریوں کو ان علاقوں میں بسانا جس پر انہوں نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں قبضہ کیا تھا غیر قانونی ہے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ امریکی سرپرستی میں صہیونیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اوسلو معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ڈیل آف سینچری کا مطلب فلسطینیوں کی مکمل بے دخلی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، جو صہیونیوں کا بڑا ہمدرد مانا جاتا ہے، اس نے گزشتہ ماہ اعلان کیا کہ امریکہ اب غرب اردن میں اسرائیلی آبادیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تصور نہیں کرتا۔ ان بستیوں کے قیام کو بین الاقوامی قوانین کا مخالف کہنا اب کارآمد نہیں رہا، کیونکہ اس سے امن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ گویا موصوف پومپیو کے نزدیک بین الاقوامی قوانین کی درست تشریح وہی ہے جو امریکہ کرتا ہے۔ یہ بستیاں اسرائیل کی جانب سے ان علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری ہے جس پر اس نے 1967 میں مشرق وسطیٰ کی 6 روزہ جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ ان میں غرب اردن اور مشرقی یروشلم شامل ہیں جن پر اردن کا کنٹرول تھا، اور گولان کی پہاڑیاں ہیں جو شام کا حصہ تھیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ان بستیوں کا مستقبل اسرائیل و فلسطینی تنازع کا ایک اہم ترین ایشو ہے، اور ان پر اختلاف رائے کی وجہ سے متعدد بار امن مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ بستیاں فلسطینیوں کے لیے صرف اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ صہیونی ان پر قابض ہیں، بلکہ یہ عام شہریوں کی آمد و رفت میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ ان پر سینکڑوں روڈ بلاکس اور چیک پوائنٹ لگائے جاتے ہیں تاکہ بستیوں اور غاصب اسرائیل کو حریت پسندوں سے بچایا جا سکے۔ امریکہ کی غیر معمولی سرپرستی کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے مغربی کنارے پر تمام اسرائیلی بستیوں کے ساتھ ساتھ اردن کی وادی اور شمالی بحر مردار کو اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور اس ضمن میں یہودی بستیوں کی حفاظت کے لیے 12 ملین امریکی ڈالر مختص کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ گویا ٹرمپ کے امن عمل کا شاخسانہ ہے یہ سب کچھ۔ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سمیت زیادہ تر عالمی طاقتیں ان بستیوں کو غیر قانونی مانتی ہیں۔ اس کی بنیاد 1949 کا چوتھا جنیوا کنونشن ہے، جس کے تحت کسی بھی علاقے کے لوگوں سے اس خطے کا کنٹرول کوئی قابض طاقت حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن ناظرین، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف مسلم دنیا بالکل خاموش ہے۔ یوں لگتا ہے کہ مسلم دنیا اپنی وقت کھو چکی ہے۔ یہود و نصارہ نے پہلے داعش نامی افریت پیدا کر کے عرب ملکوں کو آپس میں لڑوایا اور ان کے درمیان نفاق کے وہ بیج بوئے جو اب تناور درخت بن چکے ہیں۔
عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف یمن سے لے کر لیبیا تک برسر پیکار ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ و صہیونی گریٹر اسرائیل کے قیام پر عمل پیرا ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ 2 درجن سے زائد عرب ریاستیں چھوٹی سی اسرائیلی ریاست کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ معدنی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ان کی سیکیورٹی کا انحصار بھی استعماری اور شیطانی طاقتوں پر ہے۔ دوسری طرف عیسائی، یہود اور ہنود مسلمانوں کے خلاف اپنے فکر و عمل میں یکسو ہو چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان منقسم ہیں اور منقسم قوم دشمن کا سامنا ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ من مانی کرنے میں آزاد ہیں۔ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین، یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت بنانا ہو یا بابری مسجد پر رام مندر کی تعمیر، یہود و نصارہ اپنے ناپاک منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ کب تک خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے؟ اب بھی وقت ہے کہ یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ اور صلیبی و صہیونی سازشوں کو روکا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔